نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 اکتوبر، درس فضان الحدیث نمبر 302۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے عورت اور پردہ، عورت اور حجاب۔ کیا عورت کے لیے حجاب ضروری ہے؟ اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بڑا وسیع چیپٹر ہے ہمارا، اور سورہ نور کی روشنی میں بھی وسیع تر گفتگو ہے کہ کیا عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے، برقع کس نما ہوتا ہے، نقاب اس نے کیسے کرنا ہے، یا چہرے کا پردہ ہے یا ہاتھوں کا پردہ ہے۔ بعض فقہا نے چہرے کے پردے کو لازم قرار دیا ہے، بعض فقہا نے چہرے کے پردے کو لازم قرار نہیں دیا، اور عورتوں کو بازاروں میں گھومنے سے منع کیا ہے، بیجا غیر ضروری گھومنا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ عورت معاشرے کے اندر علم نہیں حاصل کر سکتی یا جاب نہیں کر سکتی، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر رکھ کر اپنے وہ اعضاء جس سے شرم اور حیا کی جھلک نظر آتی ہو، ان کو پردے میں رکھ کر وہ سارے کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت عمر کے لحاظ سے اس کی ہوگی کہ ایک عمر ایسی ہے جس میں عورت پر پردہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، یعنی باہر صورت اس نے پردے میں رہنا ہے، اور ایک عمر وہ آ جاتی ہے جس میں وہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، مسنون عمل ہو جاتا ہے، اور ایک عمر وہ آ جاتی ہے جس میں فرض کفایہ کی شکل بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ سورہ نور پڑھیں گے تو اس میں بوڑھی عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر ان کی چنی بھی اپنے گریبان سے ہل جائے اور گھر میں کو مرد کام کر رہے ہوں تو کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بھی ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ کہاں پر پردہ ہم نے کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ عورت کا بازاروں میں گھومنا، مردوں کے معاشرے کے اندر کثیر تعداد میں بن سمر کر گھومنا، یہ ممنوع ہے۔ لیکن عورت اگر اپنی ہی عورتوں کی مجلس میں، اپنی ہی عورتوں کی محفل میں اچھے لباس میں آئے، اور ایسے مرد جو اس کے اپنے ہی قریب ترین ہیں، جانے پہچانے ہیں، شناخت والے ہیں، تو ان کے سامنے اگر وہ آتی ہے جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم مثلا چھری ہے، چھری سے آپ آلو بھی کاٹ سکتے ہیں، پیاز بھی کاٹ سکتے ہیں، اور چھری سے خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم خون خرابے کو ملحوظ خاطر رکھ کر چھری کی صنعت کاری کو ختم نہیں کریں گے۔ ماچس ہے، ماچس چولہے کو جلانے کے لیے، آگ کو جلانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، ہنڈیا پکانے کے لیے بھی ہے، اور خودکشی کے لیے بھی ہے۔ آگ کا لاوا جلاؤ اور خودکشی کر لو۔ تو خودکشی کے عمل کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ماچس کی جو صنعت ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ اس طرح آج جتنے بھی انسان نے ترقی کی ہے، اس ترقی کے اندر ہر جتنے بھی آلات ہیں، ان ہر آلات کے اندر اس کی موت موجود ہے۔ جہاز ہے، ایٹم بم ہے، اور کئی ایسی چیزیں آپ دیکھ، بجلی ہے، پانی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، انہی سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ الیکٹرک شاک لگتے ہیں، اسی سے موت واقع ہوتا ہے کہ آپ اب اس کی جو سائنس ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح عورت کے پازیٹیو رول بھی ہے، منفی رول بھی ہے۔ اگر عورت منفی رول پر رہتی ہے تو پھر تو بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے۔ اگر پازیٹیو رول پر ہے تو اس کے جو پازیٹیو رول کو بند کرنے کے لیے اس کو گھر کے اندر پیک کر دیں، اس کو اپنے معاشرے کے اندر ایک فرد نہ بننے دیں، معاشرے کے اندر اس کو کارآمد فرد اور معاشرے کا ایک حصہ جو ہمارا ایک آدھا عضو جو فالج زدہ ہو چکا ہے
اس میں اس کو کارآمد نہ کریں۔ آج ہماری معاشرے کی جو معاشرتی کیفیت ہے یہ کیوں دیگر گوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک مرد اکیلا ہے، ہمارے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں۔ اگر دونوں میاں بیوی مل کر اپنے وسائل میں اضافہ کریں اور مسائل کو کم کریں تو زندگی کا پہیہ بہترین چل سکتا ہے۔ اب عورت ٹیچر بھی بن سکتی ہے، عورت میڈیکل کے اندر ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، نرس بھی بن سکتی ہے، بینکوں میں بھی جا سکتی ہے، اور ایئر ہوسٹس بھی بن سکتی ہے، اور بھی کئی انڈسٹری ہیں عورت کی آ چکی ہیں، آئی ٹی کے جاب ہیں عورت کر سکتی ہے، کب منع کیا ہے؟ لیکن اب یہ ہے کہ مردوں کے معاشرے میں جا کر عورت کو اپنا بیلنس رکھنا پڑے گا، اپنی نظر کو مضبوط رکھنا پڑے گا، اپنے جسم کے اعضاء کو، جو اعضاء ظاہراً نظر آتے ہیں ان کو چھپانا پڑے گا، یعنی لوز لباس پہننا پڑے گا، ایک چادر رکھنی پڑے گی، سکارف رکھنا پڑے گا، اس سکارف کے اندر، اس چادر کے اندر رہ کر وہ اپنے تمام امور جو ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہے۔ حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ عورت کو جو ہے وہ چھپا کر رکھنے کی، یعنی عورت کا اگر عورت یا نساء اس کا مطلب لیں گے، اس کا مطلب ہے وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو وہ اپنی نسوانیت کو ملحوظ خاطر رکھے گی، اپنے لباس کو ملحوظ خاطر رکھے گی، اپنے پردے کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ میرا یہ بھی ایک موقف ہمیشہ رہا ہے کہ اگر بعض عورتیں ایسا پردہ کرتی ہیں یا اس قسم کا ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں اور وہ کسی گلی سے گزرتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ یہ کون جا رہی ہے، کسی کو کوئی شناخت نہیں ہوگی، یعنی اس دور میں کہ جس طرح معاشرہ جو ہے ہماری افرادی قوت بڑھ گئی ہے، تو اگر عورت کا چہرہ ننگا ہوگا تو جب وہ گزرے گی تو اس کو ڈر ہوگا کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرا کوئی کزن، میرا چچا، میرا ماموں یا ان کے کوئی دوست یا ہمارے پڑوسی نہ دیکھ لیں کہ یہ بچی یہاں سے کیوں گزر رہی ہے، یہ کدھر جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس کا چہرہ کھلا ہوگا، پہچان ہوگی تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر پہچان نہیں ہوگی تو پھر وہ جو مرضی کرتی رہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ شناختی کارڈ بن چکا ہے، ہماری اسناد ڈاکومنٹس کے اوپر تصویر آ چکی ہے، ہماری شناخت کیوں کہ کرپشن بڑھنا شروع ہوگی نا، تو جب کرپشن بڑھنا شروع ہوئی تو شناخت کے لیے اس کے چہرے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، پاسپورٹ کے اوپر تصویر ہے، شناختی کارڈ کے اوپر تصویر ہے، پھر سکین کے اوپر اس کی تصویریں آتی ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ سارا غیر شرعی عمل ہے؟ یہ ضرورت کے تحت ہے، تو ضرورت کے تحت ہے تو اس عمل سے ہم گزریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ ایسا سب سے زیادہ جو ہماری اسلامی بہنیں تھیں وہ آ گئی، تو وہ نقاب میں ہوتی تھی، تو جب وہ سکین ہونے کے لیے گزرنے لگی، شناختی کارڈ انہوں نے اپنے جب پارلیمنٹ کے اندر بنوانے تھے تو انہوں نے کہا کہ یعنی پارلیمنٹیرین نے کہا کہ جو بھی ملازمین وہاں پہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی اپنے تصویریں دیں، جو انہوں نے کہا جی تو ہم تو پردہ نہیں اتار سکتے، ہم تو پردہ دار ہیں، تو انہوں نے کہا جی پھر آپ ریزائن کر دیں۔ تو میرے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ تصویریں دی تھی اپنی، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھتی ہیں، چاہے وہ صوبائی ہے، چاہے وہ قومی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے۔ تو اب اس کا مطلب نقاب میں بھی بیٹھتی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون خاتون ہے۔ اگر نہ پتہ ہو تو کس طرح آپ اندر داخل ہو جائیں گی، کیسے شناخت ہوگی، کیسے پہچان کریں گے آپ؟ تو شناخت اور پہچان کے لیے چہرے کا واضح ہونا ضروری ہے اور ہاتھوں کا بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بڑا طویل یہ مضمون ہے اور اس کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے ہے، مختلف فقہا کی رائے ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیتے بھی ہیں اور اس کے اوپر اظہار خیال بھی ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی دن بدن امپروو ہو رہی ہے، دن بدن سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے، اور سوسائٹی کے سامنے جہاں پر ہم نے باؤنڈ کیا ہوا تھا، اب وہی سوسائٹی اس دائرے سے نکل کر باہر کی چیزوں میں آ رہی ہے۔ میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو میڈیکل کے اندر ہیں، ڈاکٹر ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ہیں، نقاب میں ہیں، گلوز بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جس طرح مدرسوں کی بچی ہیں، اور ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے نہیں ضروری سمجھا لیکن وہ بڑی پابند ہیں، نماز کی بڑی پابند ہیں، اور لباس ان کا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کوئی ایسا چست لباس نہیں پہنتے۔ تو چست لباس مردوں کے لیے بھی ممنوع ہے کہ مرد اگر ایسی کوئی پتلون پہن لیں جس سے ان کا جو پیچھے کا ابھار ہے، جو اگلا ابھار نظر آنا شروع ہو جائے، تو ان کے لیے بھی یہ شرم و حیا کے دائرے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایسا لباس پہنیں
جس کے اندر ان کی ہب اور اعضائے مخصوص نظر نہ آئیں، نہ ہی ان کی شائبہ تک محسوس ہو۔ تو یہ تو اسلام نے مجموعی طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اعضاء جن کے اندر شرم اور حیا کا نمونہ ہوتا ہے، ان کو جس بھی انداز سے لوز لباس کے ساتھ اور ڈھیلے ڈالے لباس کے ساتھ، اوڑھنی کے ساتھ اگر آپ ڈھانپتے ہیں تو یہ مناسب ہے۔ باقی نہ تو آپ کو اسلام کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ اب آپ جاب نہ کریں، یا اب آپ تعلیم حاصل نہ کریں، یا اب آپ کسی اور جگہ سفر نہ کریں، نہیں، بلکہ بڑے عرصے کی بات ہے کہ شروع میں میرا یہ موقف ہوتا تھا کہ بھئی عمرے کے لیے آپ نہ محرم اور محرم کا تصور تھا۔ تو میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ عورتوں کے لیے جعلی محرم بناتے تھے، وہ محرم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ایک مرد ہے، اس نے 6-7 عورتوں کو لے کر جانا ہے، اور وہ محرم کہتے ہیں کہ محرم ہے، یہ میری بھتیجی ہے، میری بانجی ہے، میری خالہ ہے، میری بہن، اور وہ گروپ چلے جاتے تھے عمرے کے لیے، تو محرم بن کر جاتے تھے۔ یہ قبول کر لیا، لیکن یہ نہ قبول کیا کہ وہ سفر ہمارا بہت ہی سیف ہے، بڑا ہی محفوظ سفر ہے، ہم اس کو جب تک انسان خود غلط نہ ہو تو وہ کبھی بھی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو سفر تو بڑا محفوظ ہے، اس میں ہمیں کیا ایسی پریشانی لاحق ہے جس کے لیے ہم پریشان ہوں۔ تو پھر اب 2023 کے اندر جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے، اب ان کے لیے محرم کی پابندی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں نا آہستہ آہستہ۔ تو اس چیز کے اب اسی طرح پردے کے اندر بھی ہے، طواف آپ کر رہے ہیں، چہرہ آپ کا کھلا ہے، لیکن کئیوں کو میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سہولت کس میں ہے۔ آپ معاشرے کو نہیں دیکھیں گے، آپ پبلک کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو اسلام آپ کو آپ کی ذاتی سہولت دیکھتا ہے، آپ کو ذاتی افادیت دیتا ہے کہ کس میں آپ اپنے لیے فائدہ محسوس کرتے ہیں، کس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے، کس میں آپ اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں۔ آپ نقاب کرنا چاہتے ہیں نقاب کریں، آپ آنکھوں کے اوپر اینک پہن کر اور ناک تک نقاب رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ ٹوپی والا برقع پہننا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔